Today is, my dear students, our learning session number 4. Assalamu alaikum, and I hope everybody so far is learning the principles of management. As we have been developing our theme that this course can in fact change your attitude towards what you do, how you do, and why you do. In the last 3 sessions, it's not only that I presented my ideas, we invited managers from the corporate sector, we asked those managers working in different organizations to share their experiences, how they perform management while they do their activities in their organizations. میرا خیال ہے اب تک آپ نے انجوائے کیا ہوگا، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ when learning becomes fun, then education becomes entertainment. مینجمنٹ کے کورس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں لرن بھی کرنا ہے، ہمیں پرفارم بھی کرنا ہے، ہمیں مینج بھی کرنا ہے، اور all those actions which are based on the knowledge of management, I'm sure will bring success to you at the individual level. And when you work in the organizations, I'm sure the organization will also benefit from your expertise and from your knowledge and from your skills. So are you ready to begin session number 4? Because remember, from now on, I'll be asking some questions from the previous sessions. اب تک 3 سیشن ہوئے ہیں، میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن اب لیکچرز کے دوران میں کچھ آپ کو اسائنمنٹس بھی دوں گا. آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو کانسیپٹ یہاں لرن کر رہے ہیں اپنے ارد گرد شہر میں، دیہات میں، جہاں کہیں ہیں، اس اسائنمنٹ کو پرفارم کیجئے، آنسر تلاش کیجئے، اور اس طرح سے مینجمنٹ کو لرن کیجئے. Are you ready? So am I. Let us then first recap what we learned in the last session, session number 3. In session number 3, remember the theme which we developed from the day 1. Managers perform management in the organizations. Is this what we said? And I think we are trying to prove and we are trying to learn that yes, this is the case. No matter what organizations we are working in, functions ایک جیسے ہیں، roles ایک جیسے ہیں، لیکن ایک اسکل سیٹ ہے جو آپ کو چاہیے. مینجمنٹ اسکلس کی ایک لمبی لسٹ ہے، ان میں سے آپ جتنے مرضی اسکلز لرن کر لیں، یہ آپ پر ہے. فرض کیجئے آپ نے اب تک لرن کیا ہوگا نالج کو ڈلیور کرنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ یہ بھی ایک اسکل ہے. اس اسکل کو ہم کمیونیکیشن اسکل بھی کہتے ہیں، لیکن یہ مینیجیریل اسکل ہے، یہ ایک مینجمنٹ اسکل ہے، اور آرگنائزیشنز کے اندر اس اسکل کی بہت امپورٹنس ہے. اس کی بات ہم بعد میں کریں گے جب ہم لیڈنگ فنکشن پر پہنچیں گے. لیکن ہم نے یہ تھیم ڈیولپ کی تھی کہ مینیجرز اینڈ گڈ مینیجرز، دیکھیے ہم ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں گڈ مینیجرز اینڈ ناٹ سو گڈ مینیجرز، اس لیے کہ جو کمپنی پرفارم نہیں کرتی اس کے مینیجرز پرفارم نہیں کرتے. جس کمپنی کے ریزلٹس یعنی پروفٹیبلٹی یا پروڈکشن یا مارکیٹ کے اندر اس کی ریپو، اس کی ریکگنیشن نہیں ہوتی. انفیکٹ مشینیں تو سب کے پاس ایک جیسی ہوتی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ایک جیسی ہوتی ہے، اور یہ ڈالر اور روپیہ اور یورو تو سبھی کے پاس ایک جیسا ہے. تو فرق کیا ہے؟ فرق وہ مینیجر ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں گڈ مینیجرز. تو گڈ مینیجرز پرفارم پول کا فنکشنز، اور پھر ہم نے کہا تھا ود ایفیشنسی اینڈ ود افیکٹونیس، دیٹس ویئر یو میک دا ڈفرنس. کچھ ہم نے اس کو لاسٹ سیشن میں ڈیفائن کیا تھا، اور اس کو جب ہم نے ڈیفائن کیا تھا پھر آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ مینجمنٹ اسپیشلسٹ کے نام بھی لیے تھے، اور وہ میں نے
آپ سے اس وقت بھی کہا تھا کہ ان کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے. یہی 4 فنکشنز سے پولکا: پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ، کنٹرولنگ، بٹ ود assurance. We will learn more what these functions mean. We will go in detail what kind of plannings there are, what tools are available, how do we make decisions, how we organize our resources. یہی 4 چیزیں ہیں نا. ان کو اچھی طرح سے یاد بھی کر لیجئے اور اس چیز کی ایشورنس اپنے آپ کو دیجئے کہ جب آپ مینجمنٹ فنکشنز کی بات کریں گے، جب آپ کسی آرگنائزیشنز کے اندر پرفارم کریں گے تو ان 4 فنکشنز کو پرفارم کرنا ہوگا. اچھا، شاید آپ سوال یہ کریں کہ کیا کسی سیکوینس کے اندر یہ ہوں گے؟ ہاں، یہ سیکوینس میں ہوں گے. اس لیے کہ جاپانی یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے آپ پلاننگ کیجئے. اور دیکھیے، پلاننگ ایک انٹلیکچل ورک ہے، مینٹل ورک ہے. پلاننگ میں آپ دوسروں سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں، برین سٹارم کر سکتے ہیں. اس سب کی ہم ڈیٹیل دیکھیں گے کہ انڈیویجل پلاننگ کرنے میں یا گروپ پلاننگ کے اندر کیا ڈفرنسز ہیں. لیکن پلاننگ ایک اہم فنکشن ہے، انٹلیکچل فنکشن ہے، ڈیزائن فنکشن ہے. اور اس پلاننگ فنکشن کی آؤٹ کم کیا ہوگی؟ ایک پلان کاغذ پر لکھ کر آپ کے سامنے آئے گا، اس کو آپ امپلیمنٹ کریں گے. دوسرا فنکشن جو ہم نے لرن کیا اور جو نظر بھی آ رہا ہے آپ کے سامنے، پولکا کا آرگنائزنگ. ہم اس کو ڈیفائن بھی کرنا چاہیں گے، پھر اس کی تفصیل بھی دیکھنا چاہیں گے آنے والے سیشنز میں کہ what do we mean by organizing, how do we organize, اور پھر آرگنائزنگ میں، مس آرگنائزنگ میں، ان آرگنائزنگ میں کیا فرق ہوتا ہے. آرگنائزنگ کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، اور وہ آرگنائزیشنز کہ جو اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کرتی، وہ انڈیویجولز جو اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کرتے، کیا واقعی ان کی ایفیشنسی ان کے مقابلے میں، ان افراد کے مقابلے میں، ان ڈپارٹمنٹس کے مقابلے میں، ان کمپنیوں کے مقابلے میں جو آرگنائز کرتے ہیں، کیا ڈفرنٹ ہوتی ہے؟ یہ ہم لرن کرنا چاہیں گے. اور اگر ڈفرنٹ ہوتی ہے تو پھر آرگنائز ہو کر کسی پلان کو اچیو کرنا، مقصد یہ ہوگا کہ گول ایفیشنٹلی اور افیکٹولی اچیو ہوگا. تیسرا فنکشن ہم نے کہا تھا لیڈنگ. آپ نوٹ کیجئے کہ یہ سب فنکشنز آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. فی الحال یہ ایزیوم کیجئے کہ پلاننگ کے بعد آپ نے اپنے آپ کو، اپنی ٹیم کو، ریسورسز کو، ٹیکنالوجی کو، سسٹمز کو، پروسیجرز کو، پروسیس کو آرگنائز کیا. لیکن از اٹ دا گن وچ از امپورٹنٹ اور از اٹ دا پرسن بہائنڈ دا گن ہو از امپورٹنٹ؟ آپ کہیں گے دونوں امپورٹنٹ ہیں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. لیکن آپ نے وہ شخص جو اس مشین کے پیچھے بیٹھا ہے، آپ نے ایک بہترین پلان دیا، ٹارگٹ فکس کیا، اینگل اسپیسیفائی کیے، انفارمیشن پوری دے دی. بٹ اف دا پرسن از ناٹ ولنگ، he or she is not motivated, he or she is irritated, somehow bothered, do you think you will achieve the goal? Either the goal will not be achieved or it will be less efficiently achieved. کیا خیال ہے؟ تو اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے ایز اے مینیجر کہ پھر سب ریسورسز دینے کے بعد یہ جو تیسرا پولکا کا فنکشن ہے لیڈنگ، وہ رول بھی آپ کو پلے کرنا ہے. لیڈنگ رول کے اندر بیسیکلی دیز آر یور پیپل اسکلز وچ ول میٹر، دیز آر یور انٹرپرسنل اسکلز وچ ول میٹر، دیز آر یور ہیومن اسکلز وچ ول میٹر. اور میں ایک بات یہیں پر بتاتا چلوں کہ یہ وہ اسکل ہے کہ جو نہ عمر کو دیکھتی ہے، نہ تجربے کو دیکھتی ہے، نہ جینڈر کو دیکھتی ہے،
نہ یہ دیکھتی ہے کہ آپ دیہات میں ہیں یا شہر میں ہیں، لاہور میں ہیں، کراچی میں ہیں، دنیا کے کس کونے میں ہیں. ہیومن از اے ہیومن. ہی اور شی وانٹس ٹو بی موٹیویٹڈ. ہی اور شی وانٹس ٹو بی لیڈ. اینڈ پیپل میک ڈفرنس. تو لیڈنگ فنکشن کے اندر پھر ہم پڑھنا چاہیں گے، ڈیٹیل بھی دیکھنا چاہیں گے کہ آپ کیسے اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کریں، انسپائر کریں، کوچ کریں، مینٹرنگ کریں، کہ تاکہ وہ ٹارگیٹس ایفیشنٹلی اور افیکٹولی اچیو ہو جائیں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد کنٹرولنگ فنکشن کو نہ بھولیے گا، اس لیے کہ بہرحال کوئی سسٹم ضرور ہونا چاہیے کہ جس سے یہ پتہ چلنا چاہیے، مثال کے طور پر کہ میں نے یہ مینجمنٹ کا لیکچر 55 منٹس، 58 منٹس، 56 منٹس، 53 منٹس لیا یا نہیں لیا. تو جب آپ گھڑی دیکھیں گے تو آپ نوٹ کر رہے ہوں گے، کنٹرول کر رہے ہوں گے، مانیٹر کر رہے ہوں گے، میجر کر رہے ہوں گے کہ یہ جو لیکچر کا گول تھا اتنے منٹس ڈلیور کرنے کا، یہ اچیو ہوا یا نہیں. سو کنٹرولنگ، مانیٹرنگ، میجرنگ is also important. That's how you know somebody is performing better, somebody is performing less, and somebody is not performing, or maybe somebody is killing the time. Assurance کون کرے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. Assurance وہ مینیجر کرے گا، آپ کریں گے. پلاننگ کی ایشورنس بھی کریں گے، آرگنائزنگ کی ایشورنس بھی کریں گے، آپ خود کریں گے، لیڈنگ کی ایشورنس بھی کریں گے، اور کنٹرولنگ کی ایشورنس بھی کریں گے. یہ بریف ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ رہی ہیں. فی الحال ان کو دیکھیے، میں ان کو مزید ڈیٹیل میں ڈیفائن کرتا ہوں. دین وی ول ویٹ انٹل فیو مور سیشنز. وی ول گو ان ٹو دی ڈیٹیلز آف پلاننگ. وی ول لک ایٹ دا ڈفرنٹ پلانس. وی ول لک ایٹ دا ڈفرنٹ ٹولس. وی ول لک ایٹ دا ڈفرنٹ میتھڈالوجیز. اینڈ وی ول سی when and where, what kind of planning is required and how you will do it. لیکن دیکھیے، پلاننگ کا مطلب سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ you set the goals and you decide how best to achieve them. یہ پہلے آپ پلان کی سٹیج پر یہ طے کیجئے گولز کیا ہیں اور ان کو بیسٹ طریقے پر آپ کیسے اچیو کریں گے. یہ پلاننگ کا نام ہے. تو اگر یہ مختصر سی ڈیفینیشن آپ ذہن میں لائیں تو آپ بتائیے کہ آپ اس سیشن میں جو آئے ہیں آپ نے بھی تو پلاننگ کی ہوگی، آپ کا بھی تو گول ہے. آج میں نے چوتھے سیشن کے اندر کچھ مینجمنٹ فنکشنز، کچھ مینجمنٹ سکلز، کچھ اور لرن کرنا ہے، اور بائی دا ٹائم دی سیشن ول بی اوور یو ول بی واچنگ اینڈ یو ول بی آبزرونگ اینڈ یو ول بی ایویلویٹنگ. 3 باتیں میں نے کہی ہیں. یو ول بی واچنگ اینڈ آبزرونگ اینڈ ایویلویٹنگ. ڈیڈ آئی اچیو دا گول اور ناٹ ایفیشنٹلی اینڈ افیکٹولی. پلاننگ اسی کا نام ہے. آرگنائزنگ، اس کو ڈیفائن ہم بریفلی کر رہے ہیں. ایلوکیٹنگ اینڈ ارینجنگ ریسورسز. کلاس کس کمرے میں ہوگی، وہاں پر اے سی آن ہوگا یا نہیں، یا پنکھے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے جو لوگ آپ میں سے ریموٹ ایریاز میں ان لیکچرز کو لے رہے ہیں، ناردرن ایریاز کے اندر، وہاں تو میرا خیال ہے پنکھوں کی بھی ضرورت نہیں. وہاں آپ کھڑکی کھولیے تو ٹھنڈی ہوا آپ کو آئے گی گرمیوں میں. لیکن لازمی بات ہے کہ سردیوں میں آپ کو ہیٹر کی بھی ضرورت ہوگی. تو ٹھنڈی ہوا بھی ریسورس ہے. گلگت چترال میں تو نیچرل ریسورس ہے. لاہور اور ملتان اور شکارپور اور نواب شاہ کے اندر آپ کو بجلی کے ذریعے سے ٹیمپریچر کو مینٹین کرنا پڑے گا، وہ بھی ایک ریسورس ہے. اسی طرح سے آپ اپنے ریسورسز کو ایلوکیٹ بھی کرتے ہیں، ارینج بھی کرتے ہیں. ملٹی میڈیا ہے یا نہیں، ٹیلی ویژن اویلیبل ہے کہ نہیں، پاور سپلائی موجود ہے کہ نہیں، پیچھے سے سیٹلائٹ سے کنیکشن آرگنائز ہے یا نہیں.
اور آج تو یہ سیشن پرنسپلز آف مینجمنٹ کا تھا، آرگنائزنگ. کیا یہی لیسن ڈلیور ہو رہا ہے، یا مینجمنٹ کی بجائے ہم مارکیٹنگ کی یا کمپیوٹر سائنس کی بات کر رہے ہیں؟ دیٹ ول بی ڈس آرگنائزنگ. کوئی نہ کوئی تو ڈس آرگنائزنگ کر ہی رہا ہوگا نا. لیڈنگ کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، انفلوئنسنگ. لیکن انفلوئنسنگ ہو؟ انفلوئنسنگ ادرس، پیپل، کولیگس، باسز، سبارڈینیٹس. مختلف نام ہیں، آج ان کی ہم تفصیل بھی دیکھیں گے. لیکن کس لیے؟ گول آپ کے ذہن میں ہے، انفلوئنس آپ ان کو کر رہے ہیں. اچھا، آپ مجھے بتائیے کہ آپ انفلوئنس ہوتے ہیں یا نہیں؟ میرا خیال ہے ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی سے انفلوئنس ضرور ہوتا ہے. تو جب آپ انفلوئنسنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی کام سے، کسی آبجیکٹو سے، کسی پرپس سے انفلوئنس ہو جائیں گے، آپ کا مائنڈ بھی تیار ہوگا، آپ کا دل بھی تیار ہوگا، آپ کی باڈی بھی تیار ہوگی، اور آئی ایم شیور یو ول لرن، یو ول ڈیلیور ایفیشنٹلی اینڈ افیکٹولی. اور آخری فنکشن ہم اسے کہہ رہے ہیں کنٹرولنگ. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا تھا، ڈیفائن ہم کر لیتے ہیں اسے، ریگولیٹنگ ایکٹیویٹیز ٹو ریچ دا گولس. یو ول ریگولیٹ، جیسے میں نے عرض کیا تھا، یو ول ریگولیٹ مائی لیکچر ٹائم تھرو واچ. You will regulate the temperature in the room through remote control or through thermostat. تو thermostat جو ہے وہ کنٹرولنگ میکنزم ہے. وہ آپ کو بتاتا ہے اس وقت کمرے میں ٹیمپریچر کیا ہے، آپ کو زیادہ کرنا ہے، کم کرنا ہے. گھڑی آپ کو بتاتی ہے کہ کتنے منٹ ہو گئے، لیکچر کا ٹائم اوور ہے یا نہیں ہے. اسی طرح سے بعض اوقات آپ دیکھیے گا کنٹرولنگ جب ہم ڈسکس کریں گے کہ کہیں پر کیمرے لگا دیے جاتے ہیں، ہو از کمنگ اینڈ ہو از ناٹ کمنگ. آج کل پاکستان کے اندر شاید آپ کا بھی اتفاق ہوا ہو، لاہور اسلام آباد کے درمیان، یا لاہور ملتان، یا لاہور سرگودا، یا لاہور پشاور کے درمیان. میں لاہور کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ میں شیورٹی کے ساتھ بات ہی کہہ رہا ہوں، شاید دوسرے شہروں میں بھی ایسا ہی ہو. جب آپ بس میں ٹریول کرتے ہیں تو بس میں ویڈیو کیمرے کے ذریعے سے وہ تمام پیسنجرز کی تصویر لے لیتا ہے. از ہی ناٹ کنٹرولنگ؟ ہی از میکنگ شیور دیٹ بائی ٹیکنگ یور پکچر، سینڈنگ یو اے میسج کہ بھائی اب آپ آرام سے سفر کیجیے گا، کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، تاکہ ہم اپنی منزل پر پہنچے، ہم اپنا گول اچیو کر لیں. اچھا، پھر جب چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں تو آپ کو پتا ہے نا، پھر سیکورٹی میکنزم، سیفٹی میکنزم، ایڈمنسٹریٹو میکنزم، پولیسنگ کیا ہے؟ وہ بھی ایک کنٹرولنگ میکنزم ہے. مانیٹرنگ کیا ہے؟ وہ بھی ایک پولیسنگ میکنزم ہے. اور ایشورنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے تمام یہ چیزیں ان آرڈر ارینج کی یا نہیں کی. تو آئیے ذرا تھوڑا سا اور تفصیل سے ان کو دیکھیں. نوٹ کیجئے گا ڈیفینیشن، اس لیے کہ یہ آپ سے امتحان میں پوچھی جائے گی، یا جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے اور آپ سے یہ کہا جائے گا کہ ڈو یو نو واٹس دی میننگ آف پلاننگ؟ ڈو یو نو ہاؤ ٹو میک اے گڈ پلان؟ ڈو یو نو وین یو ڈونٹ پلان اینڈ وین یو پلان واٹ از دا ڈفرنس؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے اس سے پہلے یہ بات آپ سے کہی تھی، اف یو پلان ٹو فیل، if you fail to plan, you're planning to fail. اس کا مطلب ہوا کہ planning is a process. اب میں ایک لفظ لے کر آ رہا ہوں، process. ہم نے کہا تھا management is also a process. تو اگر management کو آپ process کہہ رہے ہیں تو planning اس کا ایک sub process ہو جائے گا. لیکن planning is a process of setting goals and deciding how best to achieve them. یہ دونوں باتیں آپ کو کرنی ہیں. گول بھی سیٹ کرنے ہیں، کیسے بہتر آپ ان کو اچیو کریں گے. Organizing. Again, it's a process. Management function is a process. This could be a sub-process. So, organizing is a sub-process of management function, or it's a process of allocating human resources and non-human resources.
اب دیکھیے اس میں اور تفصیل آ گئی، اس لیے کہ لیڈنگ فنکشن میں آپ نے کہا تھا آپ لوگوں کو لیڈ کریں گے، ٹیمز کو لیڈ کریں گے، گروپس کو لیڈ کریں گے. اب ہم کہہ رہے ہیں نان ہیومن ریسورسز، فائنینشیل ریسورسز، ٹیکنالوجی ریسورسز، انفارمیشن ریسورسز، مارکیٹنگ ریسورسز. اس لیے کہ مارکیٹنگ سے بھی تو آپ کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو نان ہیومن، سسٹم، پروسیجرز، وہ بھی بعض اوقات آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، اور آپ آرگنائز کرتے ہیں کہ وہ چیزیں، وہ جاب اسپیسیفکیشنز، وہ جاب ڈسکرپشنز، وہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر آرگنائز طریقے پر وہاں موجود ہو، ایکشن لیا جائے، پروڈکٹ اور سروسز ڈلیور کی جائے، سو دیٹ پلانس کین بی کیریڈ آؤٹ سکسیسفلی. یاد ہے میں نے گڈ مینیجر کا لفظ استعمال کیا تھا، مقصد اس کا یہ تھا کہ یو وانٹ ٹو بی سکسیسفل. آپ مجھے بتائیے آپ سکسیسفل نہیں ہونا چاہتے؟ کیا خیال ہے کہ سکسیس کے لیے کوئی شارٹ کٹ ہے؟ سکسیس کے لیے آپ کو اپنے اس پروسیسر پر کچھ زور ڈالنا نہیں پڑے گا؟ آپ سوتے سوتے سکسیسفل ہو جائیں گے؟ ممکن نہیں ہے. تو کوئی بھی مینیجر جو سکسیسفل آپ کو نظر آتا ہے، آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، بینک میں جائیے، ہاسپٹل میں جائیے، اسکول میں جائیے. میں نے اسکول کا نام لیا، ہر گاؤں، ہر شہر، ہر بستی، ہر تحصیل، ہر ہیڈ کوارٹر پر اسکول ہے. جس اسکول کا رزلٹ اچھا آتا ہے، پرفارمنس رزلٹ اچھا آتا ہے، کیا خیال ہے اس کا پرنسپلز، اس کے ٹیچرز، پروفیسرز، وائس چانسلرز، ریکٹرز، all of them are working, all of them are successful. Don't you want to celebrate their success? Yes, success will always come through hard work and smart work, and it needs to be recognized and it needs to be celebrated. جب آپ کا کورس میں اچھا گریڈ آتا ہے، جب آپ کے ایگزامز میں اچھے نمبر آتے ہیں، کیا خیال ہے آپ آرگنائز طریقے پر نہیں پڑھتے؟ یا آپ مجھے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اگر آرگنائز طریقے پر اسٹڈی نہیں کرتا ہوں پھر بھی میں سکسیسفل ہو جاتا ہوں؟ کم از کم میرا تو تجربہ یہ نہیں ہے. ہاں، یہ تجربہ تو میرا ضرور رہا ہے کہ ارلی ڈیز میں کہ جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گیا پاکستان سے اسٹیٹس، آئی ریئلی ہیڈ ٹو اسپینڈ 20 hours a day studying so that I can achieve my target, I become successful. ایسا نہ ہو کہ پاکستان میں لوگ کہیں لو جی امریکہ گیا تھا بغیر ڈگری کے واپس آ گیا. Would you like to listen that? And I was 25 years old at that time. I had to make a decision. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سکسیسفل نہیں ہوتے، خدا نہ خواستہ انسکسیسفل ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ پرابلمز ایسوسیٹڈ ہوتی. Unless we will listen and learn in leading, unless you take your success and failure as a learning lesson. You consider your mistakes and failures as an opportunity to move up. لیکن اس کے لیے بھی آپ کو اپنے آپ کو لیڈنگ فنکشن کے اندر خود ڈرائیو کرنا ہوتا ہے. یہی لیڈنگ فنکشن ہے نا، اس کو بھی ہم پروسیس کہہ رہے ہیں. اٹ از آلسو اے پروسیس آف انفلوئنسنگ ادرس. اچھا، یہاں پر میں نے ادرس کا لفظ استعمال کیا ہے، کتابوں میں بھی یہی ملتا ہے، لیکن مجھے کہنے کا موقع دیجئے. میرا خیال یہ ہے کہ اٹ از اے پروسیس آف انفلوئنسنگ مائی سیلف آلسو. اگر میں اپنے آپ کو انفلوئنس نہ کر سکوں، ہاؤ ایفیشنٹلی اینڈ افیکٹولی آئی ول ڈیلیور دس لیکچر، تو میں آپ کو کیسے انفلوئنس کروں گا؟ تو لیڈنگ فنکشن ڈیمانڈز اینڈ ڈیزائر دیٹ فرسٹ یو انفلوئنس یور سیلف، دین یو ول انفلوئنس ادرس اینڈ یو ول اچیو یور ٹارگیٹس. ٹو انگیج ان دی ورک بہیویئر، کام تو ہونا ہے، کام کے بغیر نام نہیں ہوتا، کام کے بغیر سکسیس نہیں ہوتی، کام کے بغیر ریوارڈز، ریزلٹس، پرفارمنس، ریکگنیشن، اپریشیشن، ایکنالجمنٹ نہیں ہوتی. اینڈ دس ورک بہیویئر از نیسسری. ہر لیول پر ضروری ہے یہ کہ ورک بہیویئر ہو، یعنی کام کرنے کو جی چاہے. اچھا، کام ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا look busy, do nothing, that is not the work behavior we are looking for. We are looking for
that it's a work behavior which is necessary to reach the organization goals. چوتھی definitions, چوتھا process management functions کا controlling. میں نے اس کو تھوڑا ایکسپلین تو کیا تھا پہلے, لیکن ڈیفینیشن ضرور یاد رکھیے گا, اس لیے کہ ایگزام میں آپ کو ڈیفائن بھی کرنا ہوتا ہے, لرن بھی کرنا ہوتا ہے, اور جب پھر آپ سے کوئی پوچھے کہ اچھا آپ اس کی کوئی ایگزامپل تو دیجئے نا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, what do you mean by controlling? And then how would you like to control machines? And how would you like to control people? Is it the same methodology you can use for both? Or is it the methodology which you can use in Pakistan would be same if you are appointed as a manager in a company in Singapore, in Malaysia, in Australia? How about if you are appointed head of a department because of your performance, and you are taken from a small village, let's say Kanakacha, and you are appointed in a city headquarter, maybe Quetta, maybe Karachi. Do you think the work habits and work behaviors would be same? And controlling mechanism would be same? میرا ایکسپیرینس تو یہ ہے کہ کراچی کی لائف کانیکاچی کی لائف کی نسبت بہت مختلف ہے. فاسٹ, رات دیر تک لوگ کام کرتے ہیں, دور دور تک آرگنائزیشن میں سفر کر کے جاتے ہیں. تو کنٹرولنگ میکنزم ہیز ٹو بی ڈفرنٹ اکارڈنگ ٹو دی آرگنائزیشن, اکارڈنگ ٹو دی سچویشن, اکارڈنگ ٹو دا پرسن یو آر ڈیلنگ ود, اکارڈنگ ٹو دی ٹیکنالوجی یو آر لوکنگ ایٹ. تو کنٹرولنگ مینس اگین اٹس اے پروسیس آف ریگولیٹنگ آرگنائزیشنل ایکٹیویٹیز. اس لیے کہ ایکٹیویٹیز ایکشن کی بیس پر ہوتی ہے نا, ایکٹیویٹیز سو دیٹ ایکچوئل پرفارمنس کنفارمز ٹو دی ایکسپیکٹڈ آرگنائزیشنل اسٹینڈرڈز اینڈ گولز. مثلاً ورچوئل یونیورسٹی کے اس کورس کی ہم بات کر رہے تھے پرنسپلز آف مینجمنٹ کی. تو آرگنائزیشن نے یعنی ورچوئل یونیورسٹی نے ڈیفینیٹلی ایک اسٹینڈرڈ اسٹیبلش کیا ہوگا کہ فار ہاؤ مینی منٹس اور ہاؤ مینی آورس, منٹس فار اے لیکچر, آورس فار دا ٹوٹل کورس, ہیز ٹو بی ڈیلیورڈ if a target has to be achieved. And I think somebody is controlling according to the standard. That's what this means, that controlling function has to be performed as a management function. میں ان تمام چیزوں کو ایک دوسرے انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہم نے کہا تھا ایفیشنسی سے اور افیکٹونیس سے, اس کو ہم نے ڈیفائن بھی کیا تھا بریفلی, لیکن یہ دو لفظ نہایت اہم ہیں. We are going to give you some resources. How efficiently you will use them. اور ہم نے کہا ریسورسز کیا ہو سکتے ہیں, ہیومن ریسورسز اور نان ہیومن ریسورسز. So how efficiently you will use them? Effectiveness means how high the goal you will attain. 100% attain کیا, 95% attain کیا, 70% attain کیا, goal attainment. اچھا, جب آپ یہ گول اٹین کر رہے ہوتے ہیں تو ریسورسز جو آپ یوز کر رہے ہیں ویسٹیج اس میں سے کتنی ہوئی. گول جب آپ اچیو کر رہے ہیں افیکٹونیس 100 آؤٹ آف 100 اچیو کیا یا 100 آؤٹ آف 70 آؤٹ آف 100 اچیو کیا, یہ دونوں آپ کی افیکٹونیس کو بتائیں گے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جہاں تک مینجمنٹ کا تعلق ہے, جہاں تک آرگنائزیشنز کا تعلق ہے, دے وڈ ایکسپیکٹ اینڈ دے وڈ ڈیزائر, مینجمنٹ آرگنائزیشن, دیٹ یو شوڈ اچیو یور گول ود لو ریسورس ویسٹیج, دیٹ مینس ہائی ایفیشنسی, اینڈ ود ہائی گول اٹینمنٹ, دیٹ مینس ہائی پرفارمنس, ہائی افیکٹونیس. یہ دو چیزیں یاد رکھیے گا. ہائی ایفیشنسی مینس یو ول اچیو دی گول by using lesser resources. یہ بالکل ایسی بات ہے, اگر آپ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, you want to achieve a particular function, you want to develop a utility, you have to write a code. Student A اس گول کو اچیو کرنے کے لیے, اس یوٹیلٹی کو اچیو کرنے کے لیے, اس فنکشن کو اچیو کرنے کے لیے 3 lines of code لکھتا ہے. ایک دوسرا اسمارٹ اسٹوڈنٹ ہے, وہ اسی گول کو اچیو کرتا ہے 2 lines of code سے. The one who is achieving with 2 lines of code
is a better efficient process. Think of it. You're using lesser resources. کس کے lesser resources? Computing کے, processing کے. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے, لیکن now you bring it into the operating system in mind. You bring the compilers in mind. You bring the databases in mind. You bring the enterprise resource planning softwares in mind. You bring so many large size softwares. اچھا پھر وہ ہوائی جہاز جو آپ کو سینکڑوں میل, ہزاروں میل لے جاتے ہیں, وہ بھی تو کمپیوٹرائزڈ ہیں, آٹومیٹڈ ہیں. ذرا سوچئے کہ ان کے سافٹ ویئر میں کتنے لائنز آف کوڈ ہوں گی. تھاؤزنڈس, ملینس, مے بی سم ٹائم بلینس. سو لیسر دی نمبر, لیسر دی ریسورس ٹائم. اب پروسیسنگ ٹائم, کمپیوٹنگ ٹائم بھی کم ہوگا, بگز بھی کم ہوں گی. اور جب آپ اس پروسیس کے ذریعے سے کسی چیز کو ڈیولپ کر رہے ہیں تو آپ ریسورسز کو بھی, ٹائم از اے ریسورس. آپ نے ایک صفحہ لکھنے کے لیے آدھا گھنٹہ ٹائم استعمال کیا یا 15 منٹ استعمال کیے. آپ نے ایک میسج کنوے کرنے کے لیے 3 لائنوں میں میسج کنوے کیا یا آدھا صفحہ کنوے کر لیا. اچھا پھر ذہن میں لائیے وہ طریقہ کار امتحان کا جو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی آپ میں سے کچھ لوگ اختیار کرتے ہیں. سوال آتا ہے نا, اس سوال کا جواب پورا ایک مضمون لکھ دیتے ہیں آپ, اور آپ ایگزامینر پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں میرا جواب لکھا ہوگا, وہ پک کر لیجئے اور مجھے پورے مارکس دے دیجئے, 100 out of 100. So your goal is to achieve 100 out of 100. But I'm sure you're not doing it highly efficiently. اس لیے کہ اگر آپ کو اس کا جواب آتا ہے to the point, bullets 1 2 3, you write it down, you will get 100 out of 100. That is high efficiency and that is required. یہ دیکھیے ایک دوسرا رخ ہے ایفیشنسی کا, getting the most output. میں نے کہا نا, less time, less number of code, less resources, getting the most output from the least amount of input. اب انپٹ کو اور آؤٹ پٹ کو میں آپس میں ریلیٹ کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ چند لیکچرز کے بعد ایک سیشن میں پھر ہم ان پٹ اور آؤٹ پٹ کو آپس میں جب ریلیٹ کریں گے سسٹم کا کانسیپٹ آئے گا. تو ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ موسٹ آؤٹ پٹ فرام دا لیسٹ ان پٹ. کچھ لوگ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں ڈوئنگ تھنگز رائٹلی. ڈوئنگ تھنگز رائٹلی. بجلی کا بل تو آ گیا, ایسا رائٹ تھنگ, لیکن وہ بجلی کا بل 500 کی بجائے 50,000 کا آ گیا. ذرا سوچئے کہ پھر کیا ہوتا ہے, پھر کس طرح سے آپ کو اس جو تھنگس تو رائٹ ہوئی لیکن پرنٹ تو ہوا بل, آپ کو گھر پہ بھی ملا, لیکن ایفیشنسی کہاں گئی. اسی طرح سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ which is concerned with the means, what means are given to you and how you will use those means to achieve your end. ایک اور رخ دیکھیے افیکٹونیس کا, اس لیے کہ میں یہ چاہوں گا کہ یہ 2 لفظ آپ ابھی مینجمنٹ فنکشنز کے ساتھ اٹیچ کریں. پلاننگ کی ایفیشنسی, پلاننگ کی افیکٹونیس. یس, اٹ از ریکوائرڈ. آرگنائزنگ کی ایفیشنسی اور آرگنائزنگ کی افیکٹونیس, اٹ از ڈیزائرڈ. لیڈنگ کی ایفیشنسی اور لیڈنگ کی افیکٹونیس, ہاؤ افیکٹو لیڈر یو ور. کہ آپ نے بات ابھی کہنا چاہی, جملہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, اینڈ دی آبجیکٹو واز اچیوڈ. اور بعض اوقات آپ کہتے بھی ہیں, دوبارہ بھی کہتے ہیں, میمو بھی لکھتے ہیں, وارننگ بھی دیتے ہیں, تب بھی آبجیکٹو اچیو نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا, زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد. تو گل محمد کو کیسے آپ افیکٹولی لیڈ کریں گے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے, ہیومنس کو لیڈ کرنا. لیکن لیڈنگ کے اندر بھی ایفیشنٹلی اور افیکٹولی. سو افیکٹونیس مینس completing your activities to that organizational goals, completing those activities so that the organizational goals are attained and you will do the right things. وہاں ہم نے کہا تھا doing things rightly. یہاں ہم کہنا چاہ رہے ہیں doing the right things. 500 کا بل آنا چاہیے, 500 ہی کا بل آنا چاہیے. آپ کو پڑھنا چاہیے, گریڈ اس کا صحیح آنا چاہیے, آپ کی افیکٹونیس بہتر ہے. بینک
مینوفیکچرنگ سیکٹر, سروس سیکٹر. سروس سیکٹر سے مجھے بینک, دونوں کو جب آپس میں ملاتا ہوں, آپ جب بینک میں جاتے ہیں, آپ اپنا چیک پریزنٹ کرتے ہیں, آپ وہاں سے کیش چاہتے ہیں, آپ کچھ اماؤنٹ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں, کیش آپ کو مل گیا, آپ نے وہ کیش یا وہ چیک کہا کہ اتنی اماؤنٹ فلاں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیجئے. تو ڈوئنگ دا تھنگز رائٹلی مینس کہ اس اکاؤنٹ کے اندر وہ اماؤنٹ صحیح اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہو گئی. یہ تو ایفیشنسی ہو گئی. اور ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر 150 کسٹمر بینک کے اندر ایک دن میں سرو ہوتے ہیں اور ان 150 میں سے کسی ایک اکاؤنٹ کے اندر وہ اماؤنٹ غلط ٹرانسفر ہو جائے تو اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے, پھر کیا بنے گا. اور یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس. آپ نے وہ اماؤنٹ بھی ٹرانسفر کی, آپ نے اس کسٹمر کو سیٹسفائی بھی کیا, اور آپ نے اس کسٹمر کو ایک اسمائلنگ سروس بھی دی. آئی تھنک یو آر این افیکٹو آفیسر ورکنگ آن بہاف آف دا بینک. وہ جو کسٹمر جس کو آپ نے سرو کیا, وہ جو اسٹوڈنٹ جس کے ساتھ ٹیچر نے انٹریکٹ کیا, کیا وہ اسٹوڈنٹ ساری عمر اس ٹیچر کو یاد نہیں رکھتا؟ وہ کیوں یاد رکھتا ہے؟ کیوں آپ اس آفیسر کو, کیوں آپ اس مینیجر کو, کیوں ایسی آرگنائزیشن کو, میں کہتا ہوں اس دکاندار کو کہ جس نے آپ کو سامان تو دیا لیکن کچھ اس طرح سے دیا کہ آپ نے اس کو ہمیشہ یاد رکھا. سو دس مین اٹ از کنسرنڈ ود دی اینڈز, ہاؤ یو اچیو یور اینڈز. ڈو آئی لیو اونلی ان مائی ہینڈز اینڈ آئی واش مائی ہینڈز اینڈ یو آر گون؟ ڈو آئی لیو in your head or in your brain or in your memory, or do I live in your heart? Someone living in the heart is the most effective. آپ اس کو بھلا نہیں سکتے. کیا خیال ہے؟ تو effectiveness is very important that it should be placed in the organizations. یہ وہ 4 نام آ گئے جو پچھلے سیشن میں ہم نے لرن کیے تھے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. ہنری فوائل کو ہم نے کہا تھا 4 فنکشنز کو ڈسکرائب کیا. کچھ ہسٹری اگلے سیشنز میں آئے گی. پلاننگ, آرگنائزنگ, لیڈنگ, کنٹرولنگ کہ جب نام آئے, مینجمنٹ فنکشنز کا نام آئے, آپ کے ذہن میں نام آنا چاہیے ہنری فوائل. پیٹر ڈرکر 60s میں پروفیسر پیٹر ڈرکر نے کانسیپٹ دیا ایفیشنسی اور افیکٹونیس کا. ابھی ہم نے ڈسکس کیا نا. تو ایفیشنسی اور افیکٹونیس کانسیپٹ جب بھی آپ کے ذہن میں آئے تو پروفیسر پیٹر ڈرکر کا نام آنا چاہیے. He is still alive. He is contributing to the field and discipline of management. In fact, he has opened a completely new field of management known as knowledge management. اس لیے کہ نالج بھی ایک ریسورس ہے. ابھی ہم ریسورسز کی بات کر رہے تھے نا, ہیومن اینڈ نان ہیومن. اب نالج ہیومنز میں بھی ہوتا ہے, نالج نان ہیومنز میں بھی ہوتا ہے. نان ہیومنز میں کہاں پر ہوتا ہے؟ ذرا سوچئے, سوچئے. کمپیوٹرز میں کچھ تو نالج ہوتا ہے, کوئی انفارمیشن تو ضرور ہوتی ہے. پروفیسر پیٹر ڈرکر نے 60s میں اس کے بارے میں کہا. مزید آگے چل کر اس کی ہم تفصیل دیکھیں گے. پروفیسر ایڈورڈ ڈیمنگ, جو سرو آپ کر رہے ہیں, جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں, جو فنکشنز آپ یوز کر رہے ہیں, ہاؤ کین یو ڈو تھنگس بیٹر, ہاؤ کین یو برنگ امپروومنٹ. اچھا دیکھیے, امپروومنٹ کے ساتھ ہی پھر انوویشن بھی اٹیچ ہے. انوویٹو از اے پرسن, انوویٹو از اے ڈپارٹمنٹ, انوویٹو از اے مینیجر, انوویٹو از اے کمپنی who keeps on improving their design, their plan, their products, their services. مینجمنٹ تو دیکھیے یہ سب نالج کتابوں میں لکھا ہوا ہے, لیکن جب ایک پروفیسر اس کو پڑھاتا ہے, اس کا اپنا ایک سٹائل ہے, اس کا اپنا ایک انداز ہے, اور وہ اس انداز سے اس کو پڑھاتا ہے. پروفیسر ایڈورڈ ڈیمنگ صرف یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ ہر دفعہ جو کچھ آپ ڈلیور کر رہے ہیں, جو کچھ آپ سرو کر رہے ہیں, اس سروس کے اندر, اس پروڈکٹ کے اندر, اس ڈلیوری کے اندر کچھ امپروومنٹ آئی. اچھا, امپروومنٹ ضروری نہیں کہ کوئی 10% ہو یا 20% ہو. پروفیسر ایڈورڈ ڈیمنگ یہ کہتے ہیں کنٹینیول امپروومنٹ, کنٹینیوس امپروومنٹ بھی نہیں, اٹ کوڈ بی کنٹینیول امپروومنٹ. ذرا یہ ڈکشنری میں ڈفرنس دیکھیے گا. میں نے لفظ استعمال کیا کنٹینیوس امپروومنٹ, مستقل 1%, 2%, 3%, ایوری ڈے, ایوری ویک, ایوری منتھ, ایوری ایئر.
کنٹینیول امپروومنٹ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور چوتھا نام ہینری منسبرگ. پروفیسر منسبرگ، ذرا بتائیے ہم نے کیا ان سے لرن کیا؟ کچھ ذہن میں آیا؟ مینجمنٹ رولز. مینجمنٹ رولز کی ساری اسٹڈی جو ہم نے کچھ مینیجرز بھی جن سے ملاقات کی، وہ پروفیسر منسبرگ کے ذریعے سے مینجمنٹ کا نالج، مینجمنٹ کے ڈسپلن میں ہمیں حاصل ہوا. تو ان کے نام ہمیں یاد رکھنے چاہیے. آئیے ذرا پھر تھوڑا گرافیکلی اس کو ایویلویٹ کریں. مقصد وہی ہے کہ ہاؤ ایفیشنٹلی اینڈ افیکٹولی آئی ڈیلیور دیز کانسپٹس آف مینجمنٹ. ایفیشنٹلی تو یہ ہے کہ گیون ٹائم کے اندر میں نے اپنا کانسپٹ ڈیلیور کیا یا نہیں. لیکن افیکٹولی یہ ہے ڈیڈ اٹ گو اونلی ٹو یور نوٹس اینڈ یو تھرو دی نوٹس اوے آفٹر دی سیمسٹر از اوور. دیکھیے ایک سیمسٹر تو آپ کو یہ نوٹس رکھنے ہیں، اس لیے کہ بہرحال ایگزام بھی ہونا ہے، مڈ ٹرم بھی ہونا ہے، اسائنمنٹس بھی ہوں گی. لیکن افیکٹونیس یہ زیادہ ہوگی کہ اگر وہ کانسیپٹس مینجمنٹ کے آپ کے مائنڈ میں آ گئے. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ پروفیسر پیٹر سنجے آف MIT asked that you should keep these concepts, you should ask your managers to learn these concepts by heart. تو اس پرسپیکٹو میں آئیے ذرا یہ گرافک سلائیڈز دیکھتے ہیں. تو مینجمنٹ کے حوالے سے ذرا اس ٹیبل کو بھی دیکھیے جو سامنے نظر آ رہا ہے، جو وال پہ لگا ہوا ہے. یہ اسٹرکچر جو ہے، یہ فریم، یہ آرگنائزنگ اسٹرکچر، یہ آپ کو بھی اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بنانا بھی ہوگا اور اس کو سمجھنا بھی ہوگا. ذرا آگے چلتے ہیں. مینجمنٹ میں کس نے کیا کرنا ہے، یہ بہت اہم ہے. کب کرنا ہے اور دیکھیے کیوں کرنا ہے، یہ بھی تو ایک اہم سوال ہے. مینیجر کا آفس کچھ نظر آتا ہے. اس مینیجر کے آفس کے اندر دیکھیے کیا چیزیں موجود ہیں. لیکن اس مینیجر کو پہلا فنکشن کیا پرفارم کرنا ہے؟ پولکا کا پہلا پی، پلاننگ. اور لازمی بات ہے پلاننگ کے اندر آپ دوسرے لوگوں کو بھی تو شامل کرتے ہیں نا. انڈیویجل بھی کر سکتے ہیں، لیکن نیچرلی یو اسپیک ٹو ادرس، یو ڈسکس ود دیم، یو ٹاک ٹو دیم، یو کمیونیکیٹ ٹو دیم، یو ٹیک فیڈ بیک، یو گو تھرو برین اسٹارمنگ. دیر آر ویریس ویز اینڈ میتھڈ، وی ول لرن دیم لیٹر آن. لیکن اس کی آؤٹ کم کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا پلاننگ از اے پروسیس. اس کی آؤٹ کم کیا ہے؟ کچھ پلانس جو لکھے ہوئے ڈاکومنٹ کی صورت میں آپ کے ہاتھ میں آئیں گے. آرگنائزنگ، ہم نے کہا تھا ہیومن ریسورسز، نان ہیومن ریسورسز. تو دیکھیے ہیومن ریسورسز کے لیے پھر کچھ کینڈیڈیٹس ہوں گے، آپ جائیں گے جاب کے لیے، آپ کو ایویلویٹ کیا جائے گا. ایویلویٹ کرنے کے بعد جو کینڈیڈیٹ سکسیسفل ہوگا اس کی پھر ایک جاب ڈسکرپشن بنے گی. آپ کو کیا کرنا ہے، کس طرح سے، کون سا کام کس طریقے پر آپ نے پرفارم کرنا ہے. لیڈنگ فنکشن کے اندر اب ذرا اس کو ہم نے اور ڈیٹیل دے دی. لیڈنگ مینس وڈ یو ڈائریکٹ می، آپ مجھے سمت دکھائیں گے. سمت سے کیا مراد ہے؟ میں ایکشن تو کروں گا لیکن وہ ایکشن ایکسپٹیبل ہے یا نہیں، وہ ایکشن گول اچیو کرنے کے لیے ہے یا نہیں، ان ایکشنز کو کرتے ہوئے ویسٹیج کتنی ہے، ٹائم کی ویسٹیج، انرجی کی ویسٹیج، ریسورسز کی ویسٹیج. اگر ڈائریکشن صحیح نہیں ہے تو ویسٹیج زیادہ ہو سکتی ہے. کیا کوئی سینئر مینیجر، کیا کوئی سینئر کولیگ موجود ہے جو مجھے کوچ کر کے، ماڈل بن کے مجھے بتائے کہ کام کیسے کرنا ہے؟ یہ بھی لیڈنگ کا سب فنکشن ہے. کوچ شوز یو، اگر مینیجر کوچ بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ آپ کو یہ کہے گا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کام کیسے کرنا ہے. اور یہ جب ہم لیڈنگ کی تفصیل میں جائیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ مینیجر اچھا وہ ہے 21st سینچری کے اندر، میں ریپیٹ کرتا ہوں، اچھا مینیجر، گڈ مینیجر who can act as a coach, who can help me to learn, who can set my vision, who can set the vision of the organization. اس کی تفصیل بھی آگے چل کے ہم دیکھیں گے. اور خاص طور پر ایڈوانس کورسز کے اندر آپ دیکھیں گے آپ کہ آرگنائزیشنز کی اور انڈیویجولس کی اور ڈپارٹمنٹس کی ویژنز کیسے سیٹ کی جاتی ہے، کیا طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا ہے. اور ویژن اگر شیئرڈ ہو جائے، شیئرڈ ویژن،
प्रोफेसर पीटर सेंजे ने यह कॉन्सेप्ट दिया. अगर वो विजन, यानी आप और मैं आपस में अपने ख्वाबों को शेयर करें और उन ख्वाबों की ताबीर के लिए मिलकर काम करें, मिलकर गोल अचीव करें. मैंने इंस्पिरेशन का नाम लिया था ना, तो लीडिंग के अंदर है कोई ऐसा जो मुझे इंस्पायर करे, जो मुझे डायरेक्ट भी करे, कोच भी करे और फिर इंस्पायर भी करे, और मैं फिर वो खुशी खुशी. देखिए स्लाइड के अंदर आपको नजर आ रहा है कि सबके चेहरों पर स्माइल है. क्या ख्याल है, ये स्माइल इतनी आसानी से आ जाती है? एक मल्टीनेशनल कंपनी में 3 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड की एक जगह पर, एक मुल्क के अंदर, मैं उसका नाम नहीं लेता अब. 3 दिन की ट्रेनिंग, इसलिए कि उस मुल्क के रहने वाले दे आर वेरी डिफिकल्ट टू स्माइल. लेकिन स्माइल के बगैर तो काम नहीं होता. तो स्माइलिंग कम्स ऑन योर फेस व्हेन यू रियली हैप्पी इनसाइड. ये वो फंक्शंस हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं. लेकिन ये फंक्शंस परफॉर्म करते हुए कुछ आपको स्किल्स चाहिए. हाउ टू डू इट? कौन सी स्किल्स चाहिए? आइए जरा उनको लर्न करते हैं कि ताकि इन सब को यूज करके, रोल्स को, फंक्शंस को, स्किल्स को, हम अपने गोल्स इफेक्टिवली अचीव कर सकें. तो ये मैनेजर, इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और ये किस तरह से अपनी स्किल्स को यूज करेगा ताकि गोल्स एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव हो सकें. लेकिन एक मैनेजर, हमने, आपको याद होगा, एंटरप्रेन्योर का नाम भी लिया था. ये बड़ा टिपिकल और स्पेशल किस्म का मैनेजर होता है. लेकिन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसकी अपने पर्सनल एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. टेक्निकली भी वो साउंड होता है और उसके पास लोगों को डील करने के लिए, रिसोर्सेज को डील करने के लिए कॉम्पिटेंसी भी होती है. कंपैरेटिवली दूसरों के जरा ज्यादा होती है. कुछ क्वेश्चंस भी उसको एड्रेस करने होते हैं, इसलिए कि प्लानर भी वो खुद है, ऑर्गेनाइजर भी है, लीडर भी वो खुद है और कंट्रोलर भी खुद है. एंटरप्रेन्योर है ना, रिस्क भी ज्यादा लेता है. मसलन देखिए, बिजनेस प्लान बनाते हुए उसे कुछ क्वेश्चंस एड्रेस कर रहे हैं. नंबर 1, व्हाट आर माई मोटिवेशंस फॉर ओनिंग ए बिजनेस, व्हाई आई एम रनिंग दिस बिजनेस. इसलिए कि अगर मोटिवेशन नहीं होगी तो बिजनेस फेल हो जाएगा, और बिजनेस फेल होगा तो मेरा अपना पैसा जो बड़ी मुश्किल से मैंने पता नहीं कहां से लिया, अभी मैं उसकी भी बात करता हूं कि कहां से लिया. इसलिए कि प्लीज याद रखिएगा, आइडिया ब्रिंग्स मनी, मनी डज नॉट ब्रिंग आइडिया. नंबर 2, should I start a business? Is it the time right? Number 3, what and where is the market for my product or service? Target market kahan hai? Number 4, how much will it cost to own the business? And where will I get the money? मैंने कहा ना, ये बड़ा अहम सवाल है. Where will I get the money? Entrepreneur एंजल्स की तलाश में रहता है, और ये लफ्ज याद रखिएगा, एंजल्स. और फरिश्ते बहुत सारे हैं, आपको कोई मिल जाएगा. आप बिजनेस प्लान बनाइए, आप अपने बिजनेस के बारे में सोचिए, और पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योर्स की बहुत सख्त जरूरत है. कैन आई गेट हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स और फ्रेंड्स? आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स क्या एंजल बन सकते हैं? आपको पैसे दे सकते हैं? इन्वेस्ट कीजिए, उनसे कहिए आप इन्वेस्ट कीजिए. और नंबर 6, शुड माई कंपनी बी डोमेस्टिक और ग्लोबल? क्यों नहीं? पाकिस्तान में रहकर खानेवाल, कबीरवाला, सकरंड, शिकारपुर, छोटे शहरों में आप रहकर एक ग्लोबल कंपनी बना सकते हैं. सूबा सरहद के अंदर रहते हुए भी, गिलगित और चित्राल में रहते हुए भी आप अपनी कंपनी को ग्लोबल सर्विस प्रोवाइड करने वाले बन सकते हैं. Wherever there is a will, there will be a way. And of course, how will I manage the growth? तो इसका मतलब यह हुआ कि मैनेजर एक खुद है, कुछ उसके साथ लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन उसकी एक खास सिचुएशन होगी. ये देखिए, वर्कर्स तो होंगे ना, आपके साथ कुछ काम करने वाले होंगे. एक खास सिचुएशन होगी जिसमें आपको काम करना होगा, एक खास एनवायरमेंट होगा, और वो सब के लिए एक जैसा नहीं होता. इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लीजिए.
you ask yourself these questions. Question number 1, are you ready? In solving problems or improving performance, what do you usually pay attention to? سوچیے ذرا اس کے بارے میں. پرابلمس تو آتے ہیں نا, ایشوز آتے ہیں, بٹ وین دیر آر پرابلمس اینڈ یو وانٹ ٹو امپروو پرفارمنس, وٹ ڈو یو یوزلی پے اٹینشن ٹو؟ فنکشنس, رولس ہم نے بات کی تھی, اور پھر ہاؤ ڈو آئی موٹیویٹ پیپل ان اسپائٹ آف دی کنسٹرینٹس. کنسٹرینٹس بہت ضروری ہیں, کنسٹرینٹس ہوتی ہیں, ان کے بارے میں خیال رکھنا ضروری ہے, اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہمیں پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے گولز کو کس طرح سے اچیو کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ گولز اچیو کرتے ہوئے مینیجر اپنے آپ کو بھی سامنے رکھتا ہے, سچویشن کو بھی دیکھتا ہے, لوگوں کو بھی ارد گرد دیکھتا ہے, اور ایفیشینٹلی اور افیکٹولی اپنے گولز کو اچیو کرتا ہے اور پرفارم کرتا ہے. اس کا مقصد بھی اچیو ہوتا ہے, ریسورسز بھی صحیح طرح سے استعمال ہوتے ہیں, اور جو کچھ اس نے مینجمنٹ میں لرن کیا اس کو وہ ڈپلوائے بھی کرتا ہے اور ڈیلیور بھی کرتا ہے, اور ایک ون ون کی سچویشن کریٹ کرتا ہے. تو عزیز طلبہ و طالبات, مینجمنٹ فنکشنز کو یاد رکھیے, رولز کو پرفارم کیجئے, ایفیشنٹلی اور افیکٹونیس کا کانسیپٹ ذہن میں رکھیے گا. آپ کی سچویشن مختلف ہوگی, سچویشن سے مت گھبرائیے. ایز لانگ ایز یو آر ولنگ to deliver what is required, as long as you are willing to take the challenge, regardless where you are, in what part of the country you are, as long as you are confident and you can provide and you can give whatever is required to achieve the goal, I'm sure you will be a successful manager, you will be a good manager. And with these few words, we bring this session to the close, and I hope you enjoyed the session, and until next session, you answer these questions and come ready and prepared for some more questions in the next session when we continue on what kind of skill set would be required to work in the organizations. Thank you and Khuda Hafiz.